جو شخص قرآن و سنت کے ساتھ متمسک ہو جاتا ہے، مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، کتنے مرضی فتنے آ جائیں، جتنی مرضی گمراہیاں لوگوں کے اندر دنیا کے اندر پائی جائیں، وہ ان گمراہیوں کا شکار نہیں ہو سکتا۔ پھر آخرت کے معاملے میں بھی لوگوں کو ایسے ہی گمراہ کیا۔ آخرت کا نظریہ بالکل واضح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ اب بعض کے دلوں میں یہ بٹھا دیا کہ تم تو اللہ کے بیٹے ہو، تم تو اللہ کے محبوب ہو، نحن ابناء اللہ واحباؤہ لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا، جنت میں تو ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا، جنت تو ہمارے لیے بنی ہے، جتنے مرضی ہم گناہ کر لیں آخرت میں ہم نے جنت میں جانا ہے۔ پھر جبری شفاعت والا عقیدہ لوگوں کے اندر بھر دیا کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہمارے یہ پیر ہیں، ہمارے یہ بزرگ ہیں، یہ سفارش کر کے زبردستی ہمیں جنت میں لے جائے گا، کوئی نہیں روک سکے گا، ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ انہوں نے سولی چڑھ کے اپنے ماننے والوں کے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ اب نصارہ جو مرضی کرتے رہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے گناہوں کا سارا کفارہ ان کے نبی نے پہلے ادا کر دیا۔ یہ آخرت کے بارے میں شیطان نے مختلف قسم کے نظریات لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیے، جس کی وجہ سے وہ صراط مستقیم سے ہٹنے لگے۔ ہم نماز کے اندر دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، کون سا سیدھا راستہ ہے؟ یا اللہ وہ راستہ جن پر تو نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگ جس راستے پر چلتے رہے، یا اللہ وہ راستہ ہمیں دکھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت بھی کر دی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ صراط مستقیم، یہ انبیاء والا راستہ، یہ صدیقین والا راستہ، یہ شہداء والا راستہ، یہ کن کو ملنا ہے؟ جو اللہ کا حکم مانیں گے، اس کے رسول کا حکم مانیں گے، جو کسی صورت صراط مستقیم کو چھوڑنے والے نہیں ہوں گے، ڈٹ کے جم کے صراط مستقیم پر چلنے والے ہوں گے، شیطان کے طریقہ واردات کو سمجھنے والے ہوں گے، اس کے ہتھ کنڈوں کو سمجھ کر سیدھے راستے پر چلنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے سیدھے راستے کے اندر کوئی ابہام نہیں چھوڑا، کوئی مخفی نہیں رکھا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ساری سمجھ آتی ہے۔ یہ جو اوپر وائس بیٹھا ہوتا ہے، یہ انسان کے اندر جو ضمیر ہوتا ہے، جو انسان کو بتاتا ہے کہ تم غلط ہو، تم غلط راستے پر جا رہے ہو، اس کو شیطان کے پیچھے لگ کے اس کو انسان جب بار بار ٹھکراتا ہے، اس آواز کو بار بار دباتا ہے، تو پھر آخر وہ ضمیر بھی مردہ ہو جاتا ہے، وہ وائس بھی مردہ ہو جاتا ہے، اس کی دعوت کا بھی اثر نہیں رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے واضح طور پر اس صراط مستقیم پر جمنے کی ہدایت کی ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے بس اس کے پیچھے چلنا ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہیں جانا تم نے، اور اولیاء کی پیروی نہیں کرنی، اور کسی کو اللہ کے سوا مددگار نہیں بنانا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، لوگوں یہ بات کان کھول کے سن لو، اگر تم رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتے رہو گے، پھر تم ہدایت پر رہو گے، ورنہ ہدایت نہیں ہے تمہارے پاس، پھر تم سیدھے راستے پر رہو گے، ورنہ سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کھول کے بیان کر دیا، ہر بات کو کوئی ابہام نہیں رکھا، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، حکم نہیں مانے گا، ضل ضلالا مبینا، اس کی گمراہی اور اس کی ضلالت میں کوئی شک ہی نہیں، وہ واضح اور صریح طور پر گمراہ ہو چکا ہے، وہ صراط مستقیم کو چھوڑ چکا ہے۔ شیطان کے ہتھ کنڈوں کو بھی واضح کر دیا، انہ لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ صراط مستقیم، اس سے شیطان پوری کوشش کرتا ہے تمہیں بھٹکانے کی، یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو تم نے دشمن سمجھنا ہے۔
یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتروا دیے تھے، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں بھی ننگا کر دے، تمہارے کپڑے بھی اتروا دے۔ یہ اس کا مقصد ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو ننگا کیا تھا تمہیں بھی یہ ننگا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ لوگوں خیال رکھنا یہ تمہارا دشمن اتنا خطرناک ہے، یہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے، یہ اور اس کا کنبہ قبیلہ سارا تمہیں دیکھتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھتے۔ یہ نہ نظر آنے والا دشمن ہے۔ اگر یہ تمہاری طرف تمہارے اوپر کوئی چوکا لگائے، حملہ کرے، وسوسہ ڈالے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اللہ کی حفاظت طلب کیا کرو، اللہ تمہیں اس سے بچائے گا۔ تم اپنی مہارت کے ساتھ، تم اپنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، کسی تمہارے اپنے ذاتی ہتھ کنڈے کے ساتھ تم اس سے نہیں بچ سکتے۔ اگر تم بچ سکتے ہو تو اللہ کے فضل سے بچ سکتے ہو۔ اس لیے فرمایا فاستعذ باللہ، تم نے اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے۔ یہ تمہیں بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے حکم سے اعراض کرتے ہیں، سیدھے راستے کو، صراط مستقیم کو چھوڑ کر دائیں بائیں نکلتے ہیں، ان کو ڈر جانا چاہیے۔ ان تصیبہم فتنہ، دنیا کے اندر ان کے اوپر بہت بڑا فتنہ آ سکتا ہے، عذاب آ سکتا ہے۔ یہ دنیا میں جو عذاب آنے کے اسباب ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اعراض کرنا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑنا، شیطان کے پیچھے لگنا۔ سورہ زخرف کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اب شیطان کس کو گمراہ کرتا ہے؟ شیطان کے وسوسے، شیطان کے حملے کس بندے پر کارگر ثابت ہوتے ہیں؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کی نازل کردہ نصیحت سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، آنکھیں چراتا ہے، جان بوجھ کے اندھا بنتا ہے، نقیض لہو شیطانن، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فہو لہو قرین، وہ شیطان اس کا پکا ساتھی بن جاتا ہے، اس سے جدا کبھی نہیں ہوتا۔ رحمان کی نازل کردہ اس نصیحت سے اعراض کرنا، قرآن و سنت سے اعراض کرنا، ساری کی ساری گمراہیوں کی بنیاد ہے اور جڑ ہے۔ جو شخص قرآن و سنت کے ساتھ متمسک ہو جاتا ہے، مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، کتنے مرضی فتنے آ جائیں، جتنی مرضی گمراہیاں لوگوں کے اندر، دنیا کے اندر پائی جائیں، وہ ان گمراہیوں کا شکار نہیں ہو سکتا۔